نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل بجین میوٹ کر لیں آپ، پھر میوٹ ہو گئے. وذهاب همنا وغمنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. انشاءاللہ الرحمن آج ہمارا جز نمبر 4 ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے نیکی کی حقیقت کو یا نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی چیز سے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بھی، اس کے ساتھ، علیم، جاننے والا ہے. کل بھی ہم انفاق کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے، اور آج سپارے کا آغاز بھی جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے ہو رہا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہیں. اور صحابہ کرام کی اطاعت اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ جیسے انہوں نے اس آیت کو سنا، انہوں نے اپنے محبوب ترین چیزیں جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیں اور کہا کہ ان کو جو ہے وہ ہماری طرف سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ہم بھی اس رمضان میں اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں، تاکہ ہم ایمان کے اعلیٰ لیول کو جو ہے وہ پہنچ سکیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بندوں سے اس نے اس کی ساری محبوب چیزیں نہیں مانگی، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو جو ہے وہ نیکی کامل جو ہے وہ مراد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں قرار دیا ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو یا نیکی کے اعلیٰ لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ نہ کرو. اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اس میں مال بھی آ جاتا ہے، اس میں انسان کا لباس بھی آ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو بچوں میں سے سب سے جو بہترین بچہ ہو، جو کہ پڑھنے کے زیادہ لائق ہو، اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں جو ہے وہ لگا دینا چاہیے، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے اور وہ بہترین طریقے سے آگے لوگوں کو دین جو ہے وہ سمجھا سکے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام، تمام کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل، جو حرام کر لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ نازل ہو تورات. کل کہہ دیجئے، فأتوا بالتورات، لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اور پڑھو،
ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. فمن افترا پس جو کوئی باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ من بعد اس کے فاولئک پس وہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں. قل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم پس تم پیروی کرو ابراہیم کے مذہب کی. حنیفہ جو کہ یکسو تھے. وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے. انا بے شک اول بیتن پہلا گھر وزیا جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی وہ گھر ببکہ تھا جو مکہ میں ہے مبارکن بڑا ہی بابرکت ہے وہدن للعالمین اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. سبحان اللہ. تو خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بنایا اپنی عبادت کے لیے. بیت اللہ کی حرمت آج بھی ویسی ہے جیسے کہ پہلے دن تھی. اور بکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مکہ ہی اس سے مراد ہے اور جو کہ بڑا ہی برکت ہے اور ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. یعنی بعض لوگ جا کے وہاں پر کتنے چینج ہو کر آ جاتے ہیں. ان کی پوری لائف جو ہے وہ لائف سٹائل ہی وہ اپنا بدل لیتے ہیں. تو اتنا اثر ہوتا ہے وہاں پر جا کر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت سے نوازنے والا ہے جو ہدایت کی نیت سے وہاں پر جاتا ہے. فیہ آیات بینات اس میں نشانیاں ہیں روشن. مقام ابراہیم ابراہیم کے مقام پر. ومن دخلہ اور جو کوئی داخل ہو اس میں کان آمنا تو وہ امن سے ہوگا. وللہ اور اللہ کے لیے ہے علی الناس لوگوں پر حج البیتی حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا جو کوئی طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی. یعنی جس کے پاس زیادہ راہ ہے اس پر حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہے کیونکہ اسلام کے پلروں میں سے ایک بڑا پلر جو ہے وہ حج ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل اور قابل غور ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے. بیٹیوں کے شادیوں کے انتظار میں جو ہے وہ ہم حج کے فریضے سے سستی اور کوتاہی کر لیتے ہیں اور پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ مہلت دے یا نہ مہلت دے. بہرحال وہ شخص جو کہ سستی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا اور وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ حج ادا کیا جائے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کے زیادہ حقدار ہے. اور اگر کوئی جسمانی طاقت ہونے کے باوجود نہیں سوری مالی طاقت اس کے پاس ہے لیکن جسمانی طاقت نہیں تو پھر اس کا حج جو ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے. قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے علی ما تعملون ان اعمال پر جو تم کرتے ہو. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ کیوں تم روکتے ہو لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. من آمنا وہ شخص جو ایمان لایا. تبغونہا تم چاہتے ہو اس کے لیے عوجا ٹیڑھا پن. وانتم شہداء اور حالانکہ تم گواہ ہو. یعنی انسان جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو جو اس کے ارد گرد والا ماحول ہوتا ہے اگر وہ اس کے لیے اس کا انوائرمنٹ اچھا نہ ہو تو وہ بھی لوگ جو ہیں اس کو گمراہ کر کے اپنے ہی راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو خود بھی دین سے رکتے ہیں. اور دیکھیں آج کل اگر ہم قرآن کی کلاسز میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عمر میں کیا یاد ہوتا ہوگا آپ کو. کیسے کیسی باتیں کر کے لوگ جو ہیں وہ اس راستے سے ہمیں ہٹانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس عمر میں اب کیا پڑھنا اب تو عمر گزر گئی ہے. تو دیکھیں وقت جو ہے جو بھی ہو عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اس میں انسان کو علم حاصل کر لینا چاہیے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس میں برکتیں ڈالنے والے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے جو بھی دماغ لگاتا ہے اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں. تو خود بھی اللہ کے راستے سے ہٹنا اور دوسروں کو بھی ہٹانا یہ بہت ہی گناہ والی بات ہے.
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اور تم گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما تعملون ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم کہنا مانو، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر کی حالت میں، یعنی اسلام کے بعد تمہیں جو ہے وہ، اگر تم ان کے ساتھ ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ تمہیں تمہارے دین سے جو ہے وہ پھیر کرنے رکھ دیں۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ اور اس میں اس کا رسول ہے، وفیکم اور تم میں رسولہ اس کا رسول ہے، ومن یعتصم اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے، باللہ اللہ کو، فقد ہدیٰ تحقیق وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ کا رسول جو ہے وہ اس کا احکامات جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں، اور اللہ کو مراد پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جو تھام لے گا وہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی رسی مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ اور نہ تم مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پس وَاعْتَصِمُوا پس تم تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، سارے اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ تم تفرقہ بازی کرو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ دین اسلام ہے، جو کہ بڑی بلیسنگ نعمت ہے جو تم پر ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ پس تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ اس کی نعمت کے ساتھ، اخواناً بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ اور تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُمْ پس اس نے بچا لیا تم کو، یعنی تم اس وقت ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیج کر تمہارے اندر محبتیں جو تھیں وہ پیدا کر دیں۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدون الی الخیر جو کہ بلائے لوگوں کو بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم کرے معروف کا، نیکی کا، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور وہ منع کرے منکر باتوں سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ اپنی کاپیوں پہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ہم کتنا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسی شخص میں کوئی انسان برائی دیکھے تو وہ پہلے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے بدل دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے تو کم از کم برا کہے، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بھی یہی بات جو تھی وہ بنی۔
تو ہم نے اس فریضے کو ہمیشہ انشاءاللہ سر انجام جو ہے وہ دیتے رہنا ہے، جتنا ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابق ہمیں امر بالمعروف لازمی کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ بات اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد بعد اس کے، ما جاءہم البینات جب آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، یوم تبیض وجوہ جس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور کچھ چہرے جو ہیں وہ کالے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، وجوہہم ان کے، آکفرتم کیا تم نے انکار کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس بنا پر جو تھے تم انکار کرتے۔ یعنی وہ کالے چہروں والے لوگ ہوں گے جو مسلمانی میں جو تھے وہ کفر کرتے رہے، یعنی کلمہ اسلام منہ سے کہتے تھے لیکن عقیدہ جو تھا وہ گمراہوں والا تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے چہرے اس دن کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ، نبیزت جن کے چہرے جو سفید، وجوہہم ان کے چہرے ہوں گے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یعنی وہ لوگ جو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے بڑوں کی تقلید کرنے والے نہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے والے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں، یریدو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ظلما للعالمین ظلم کرنے کا جہان والوں پر، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ کنتم خیر امتن تم ہو ایک بہترین جماعت، اخرجت جو نکالی گئی ہو، للناسی لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کی پھر تعریف اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ تم بہترین جماعت ہو، یعنی ہم لوگ بہترین جماعت میں جو ہیں الحمدللہ شامل ہیں، اللہ کی اس نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تامرون بالمعروف تم حکم کرتے ہو نیکیوں کا، وتنہون عن المنکر اور منع کرتے ہو برائیوں سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، وَلَوْ آمَنَا اگر ایمان لے آتے اہل الکتابی اہل کتاب بھی، یعنی یہود اور نصارہ بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ یہ بات ہوتی ان کے لیے بہتر، منہم المؤمنون ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ نہیں وہ تکلیف دیں گے تم کو اہل کتاب، الا اذن مگر تھوڑی سی تکلیف، یعنی اپنی زبان سے جو ہے وہ تمہیں طعن و تشنیع کر کے زبان سے جو ہے وہ تکلیف دیں گے، کیونکہ مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ جیسے کہ مومن کی تعریف یہی کی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر وہ لڑائی کریں تم سے، یولوکم الادبارا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے تم سے، ثم لا ينصرون پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ضربت علیہم الذلۃ مسلط کر دی گئی ان پر، الذلۃ ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس یا لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ اللہ کی پناہ کیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے جو ہیں وہ صحیح مسلمان بن کر رہیں، اور لوگوں کی پناہ کیا ہے کہ وہ جزیہ دے کر جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں رہ سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اسلام نہیں لاتے، تو پھر ان کو جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا، وباء اور وہ حاصل کیا انہوں نے، بغضب غصہ، من اللہ اللہ سے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم المسکنۃ ان پر مسکینی،
ذالکہ یہ اس بنا پر بِأَنَّهُمْ بے شک وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بِآیات اللہ اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق نہ حق ذالکہ یہ بما عصوا وکانوا یعتدون اس بنا پر تھے وہ نافرمان اور حد سے بڑے ہوئے لیسو سواء نہیں ہے برابر من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے امتن گروہ قائمتن ایک گروہ ایسا ہے قائمتن جو کہ کھڑا ہونے والا ہے یتلون آیات اللہ وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیات کو آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں سبحان اللہ یہاں پر قرآن مجید کی دیانت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے پورے لوگ جو ہیں جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں اس طرح یہ لوگ بھی برابر نہیں ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وَهُمْ يَسْجُدُونَ اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں تو رات کو نماز پڑھنے والوں کی تعریف جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کے آگے عاجزی کے سجدے کرنے اللہ تعالیٰ کو جو ہیں وہ انتہائی پسند ہیں یؤمنون باللہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ویأمرون بالمعروف اور وہ حکم کرتے ہیں معروف کا وینہون عن المنکر اور وہ منع کرتے ہیں برائیوں سے ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ سبقت سب سے زیادہ بہتر عمل ہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ جو ہیں وہ نیکوکاروں میں سے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا اور جو بھی وہ کریں من خیر بھلائی سے یا نیکی سے لن یکفروہ ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی سبحان اللہ اللہ کے ہاں چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی جو ہے وہ بڑی ہی قدر و قیمت ہے چھوٹا سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ حقیر نہیں جس کو ہم حقیر سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بھی قدردان ہیں سبحان اللہ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا لن تغنی عنہم ہرگز نہیں کام آئے گا ان سے ان کا مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی قیامت والے دن کافروں کے نہ مال نہ اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا جبکہ ایمان والے اگر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ کام آئے گا اولاد کو بھی اگر دین کے راستے پر لگا دیا تو وہ صدقہ جاریہ بن کر ان کے کام آئے گی جبکہ کفار کی کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون مثال ان کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ حیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح مثال ان کی ایک ہوا کی طرح ہے فیہا سر جس میں سردی ہے اصابت حرث قوم جو پہنچی ایک قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فاحلقتہ پس اس نے ان کو ہلاک کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال بیان کر رہے ہیں کفار کے خرچ کرنے کی یعنی ان کا خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیریٹیز کر دیں لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا لیکن دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی اور پھر اچانک ہوا کا ایک بگولا آیا اور ان کی کھیتی کو ہلاک کر گیا یعنی موت آئی تو ساری نیکیاں جو تھیں وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئیں آخرت میں ان کو کچھ بھی اجر جو ہے وہ نہیں ملے گا وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے کیونکہ ایمان نہیں ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں کی گئی نیکیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری برباد ہو کر رہ جائیں گی یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا بطانتا نہ تم بناؤ رازدار من دونکم اپنے علاوہ لا یعلونکم نہیں وہ کمی کریں گے خبالاً تمہیں نقصان پہنچانے میں یعنی ایمان والوں کے علاوہ کسی کی دوستی جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے
تو ان کی دوستیوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ وَدُّ مَعَانِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو۔ قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو گئی بغاوت یا بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی جو دشمنیاں ہیں وہ اپنے منہوں سے بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وما تخفی، اور جو صدورہم، وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی دشمنیاں زیادہ ہیں وہ ان کے سینوں میں بہت بڑی ہیں۔ قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کیا تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھنے والے۔ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں انتم اولائی، دیکھو تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی کفار کے ساتھ تمہاری محبت جو ہے وہ چلتی ہے۔ ولا یحبونکم، اور حالانکہ کفار تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب، تم ایمان لاتے ہو مکمل کتاب، کلی ہی، تمام کتاب کے ساتھ۔ ویسے تو وہ ظاہری طور پہ ان کے اخلاق تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں ان کے اندر دشمنی اور بغض جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھپا ہوا ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے کفار، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، یہاں منافقین کی بات ہے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی پور، من الغیظ، غصے کے ساتھ، یعنی انگلیاں جو ہیں ان کے پور غصے کے ساتھ کاٹتے ہیں، تمہاری کامیابیوں پر وہ خوش نہیں ہیں۔ کل کہہ دیجئے، موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو سینوں کے بھیتوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر لگے تم کو کوئی نیکی یا تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کیونکہ دشمنی ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ دشمن کی کامیابی جو ہے وہ کبھی بھی دشمن کو نہیں بھاتی، بلکہ اس کی ناکامی سے وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت دو اصول جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ایک صبر اور دوسرا تقوی، یعنی صبر کے ساتھ کام لو، جو وہ اپنی زبان سے بکتے ہیں ان کو بکنے دو، اور اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا یضرکم، نہ نقصان دے گی تم کو، کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئن، کچھ بھی، یعنی تمہارا وہ نقصان نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اگر تمہارے اندر صبر اور تقوی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب تو نے صبح کی، اب جنگ احد کا بیان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین، آپ جگہ دے رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، لڑنے کے لیے جگہ دینا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ از ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتانی، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ نامردگی دکھائیں یا ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ان دونوں کا، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، نصرکم اللہ، مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری، ببدر، جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَإِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ اے پیغمبر کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا نہیں کفایت کی کافی تمہارے لیے، أَنْ يُمِدَّكُمْ، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، جو کہ اتارے ہوئے ہوں، بلا، بلکہ کیوں نہیں، یعنی اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے بھی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، کیا تمہیں یہ بات کفایت نہیں کرے گی؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو، پھر وہی بات آ گئی
دوبارہ اسی کی جو ہے اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے کہ صبر اور تقوی کا دامن جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، وہ آئیں گے تمہارے پاس یک بارگی کے ساتھ، ہَذَا يُمْدِدْكُم، یہ مدد ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، بِخَمْسَةِ آلَافٍ 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین جو کہ نشان لگائے گئے ہیں، جو کہ نشان زدہ ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی مدد کو، الا بشرا، مگر خوشخبری، لکم تمہارے لیے۔ مقصد کیا ہے کہ تاکہ تمہارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں اور تمہارے دل خوش ہو جائیں، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اطمینان پکڑیں تمہارے دل اس خوشخبری کے ساتھ۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہاں پر عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ لوگ فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے، نہیں، حقیقت میں مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ صرف یہ اسباب جو ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے بنا دیے، لیکن حقیقت میں مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ العزیز الحکیم، جو کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لیکتا طرفن، تاکہ وہ لوگوں کا ایک حصہ کاٹے، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، او یکبتہم، یا ان کو ہلاک کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ پھر جائیں گھاٹا پانے والے۔ لیس لک من الامر، نہیں ہے تیرے لیے کچھ معاملے سے، من الامر معاملے سے، شیئن کچھ بھی، او یتوب علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرے ان پر، او یعذبہم، یا عذاب دے ان کو، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یعذب، اور وہ عذاب بھی دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفتا، بڑھا چڑھا کر، کیونکہ سود کھانے سے قوموں کے اندر بزدلی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا سود کھانے سے باز آؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے یا بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے، جلدی کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے، سبحان اللہ۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی بغیر حساب، یعنی نیک کام کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بدیگرے رونما ہوں گے۔ بڑی ہی ہلا دینے والی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، اور اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض جو ہے وہ بیچ دے گا۔ آج کل دیکھیں یہی حالات ہیں، تھوڑے سے فائدے کی خاطر کیسے اپنے ایمان اور دین کو لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، تو جلدی کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اللہ سے مغفرتیں مانگو اور اس جنت کو مانگو جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے۔ اتنی پیاری وہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقین کے لیے، جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے رمضان کا گول بھی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ رمضان کا جو سارا نچوڑ ہے وہ تقوی ہے کہ انسان روزے رکھ کر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔
الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں والضراء اور تکلیف میں والکاظمین الغیظ اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو والعافین عن الناس اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو. سبحان اللہ. غصے کو پی جانا، اس میں یہ ساری ہماری چیزیں اصلاح کے لیے ہیں کہ انسان کو خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے اور تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب مصیبتیں آ رہی ہوں تو پھر ہم خرچ کریں، جب ہم خوشی میں ہوں تو ہم اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھول جائیں. نہیں. والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانا، یعنی غصے پر قابو پا لینا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے کو پچھاڑ دینے والا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو پا لے. اور جیسے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ مت کر. تو غصہ جو ہے وہ بہت بری چیز ہوتی ہے، تو جب زیادہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور پھر یا اس سے بھی زیادہ غصہ آئے تو وضو کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. والعافین عن الناس بہت ہی اہم بات ہے ہم سب کے لیے. ہم کہتے تو ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، لیکن معاف بہت کم کرتے ہیں، اور اگر کریں بھی تو دل میں تھوڑا سا میل باقی رہ ہی جاتا ہے. لیکن عافین عن الناس کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کا اور یہ احسان کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَيُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ کام، یہ عمل، ایک تو انفاق فی سبیل اللہ زیادہ کرنا ہے، دوسرا غصے پہ قابو پانا ہے، تیسرا لوگوں کو معاف کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی محسنین کی صف میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم نے یہ ساری چیزوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ الرحمن. والذین اذا فعلوا وہ لوگ جب وہ کرتے ہیں بے حیائی کو، او ظلموا انفسہم یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. یعنی ایمان والے جو ہوتے ہیں فوراً چکنے ہو جاتے ہیں گناہ کر کے، ان کو ملال جو ہے وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے، وہ جو گلٹ فیل کرتے ہیں، اور یہی جو ندامت ہوتی ہے یہی اصل گناہوں سے شرمندگی جو ہے یہی اصل میں توبہ ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کو سوائے اللہ کے، وَلَمْ يَصِرُّوا اور نہیں وہ اڑتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اس بات پر جو انہوں نے کی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. گناہ کر کے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لینا ایک ایمان والے کی شان میں جو ہے وہ شامل ہے، اور وہی پکا مومن ہوتا ہے. اولئک یہی لوگ جزاؤہم بدلہ ان کا، مغفرت مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین یہ تو بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قد تحقیق خلط من قبلکم گزر گئے تم سے پہلے، سنن بہت سارے طریقے، فسیرو فی الارض پس سیر کرو زمین میں، فنظرو اور دیکھو کیف کان کیسے ہوا عاقبت المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام. ھذا بیان یہ بیان یعنی یہ قرآن للناس لوگوں کے لیے ہے، وہدن اور ہدایت کا سبب ہے، اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا اور نہ تم سست پڑو اور نہ تم غم کھاؤ، وانتم الاعلون تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ایماندار ہو تو تمہیں غم اور پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا غلبہ دنیا میں جما کر چھوڑے گا. ان یمسسکم کرہن اگر لگا ہے تم کو کوئی زخم، اب جنگ کی طرف جو ہے وہ واقعہ لوٹ گیا. قد مسل قوم کرہم تحقیق چھوہا تھا قوم کو بھی، دوسری قوم کو بھی اسی طرح زخم، مثلہ اسی مانند،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن نُدَاوِلُهَا ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں بین الناس لوگوں کے درمیان، یعنی کبھی اونچائی اور کبھی نچائی، یعنی عروج اور زوال جو ہے وہ ہمیشہ آتا ہی رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، یہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ اور وہ بنائے تم میں سے شہداء شہید، واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ یہ کہ خالص کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ تاکہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت کہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا یا جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، ویعلم الصابرین اور وہ جان لے صبر کرنے والوں کو، کیونکہ آزمائش جو ہے وہ کامیابی کے لیے شرط ہے، بھٹی میں ڈال کر ہی کھوٹے کھرے کو جو ہے وہ علیحدہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے آزمائش کر کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ، آزمائش کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ وقد کنتم اور تحقیق تھے تم تمنون الموت تمنا کرتے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ یہ کہ تم ملو اسے، فقد رأیتموہ تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تھے تم دیکھ رہے۔ وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی کئی رسول، افئن ماتا اگر وہ مر جائیں، او قتل انقلبتم یا وہ قتل کر دیے جائیں، کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی انسان کو اللہ جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے رسول سے، اور شخصیت پرستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں جو تھیں حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو پڑھ کر سنائیں، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو کوئی پھر جائے اپنے ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ بس اب دین یہیں پہ ختم، تو اللہ نے یہ آیتیں جو تھیں وہ حضرت ابوبکر کو یاد کروائیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موت کے وقت جو تھیں وہ پڑھی تھیں۔ تو کیونکہ جنگ احد میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ شہید نہیں تھے، صحابہ کرام وہیں پر ہر چیز چھوڑ کے جو تھے وہ بیٹھ گئے۔ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ تو ہرگز نہیں تکلیف دے سکتے تم اللہ کو کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد ہی جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ کہ وہ مر جائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت آ نہیں سکتی، کتاب مؤجلہ ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا میں ہی اجر و ثواب لینے کا، نُؤْتِیہِ مِنْہَا ہم دے دیتے ہیں اس کو اسی میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا ثواب لینے کا، نُؤْتِیہِ مِنْہَا ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد ہی جزا دیں گے۔ وَکَأَیٍّ مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ اور کتنے ہی نبی جنہوں نے لڑائی کی اللہ کے راستے میں، مَعَہُ ان کے ساتھ، رِبِّیُّونَ کثیر بہت زیادہ رب والے بھی تھے، فما وہنوا پس نہیں انہوں نے سستی کی، لما اصابہم جب پہنچے ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، واللہ یحب الصابرین بے شک اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، کیونکہ جنگ میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں استقامت کو اختیار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا کہنا، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا اے رب ہمارے، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے معاملات میں، وثبت اقدامنا اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا
اور تو مدد کر ہماری علی القوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم پر۔ یعنی دعائیں مانگی اللہ سے، اور کتنی پیاری پیاری دعائیں جو ہیں وہ اس وقت وہ مانگتے رہے۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کو جو ہے وہ لازمی یاد کرنا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہت ہی اچھا ہے آخرت کا ثواب۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے انکار کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی کافروں کے ساتھ اپنی صحبت مت رکھو ورنہ وہ تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اور تم پھر جاؤ گے گھاٹا پانے والے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم دوست ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ کافروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیار و محبت نہ بڑھاؤ، بلکہ اللہ پر توکل کرو اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین، جلد ہی ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے انکار کیا، روبا روب کو، بما اشرکوا باللہ، اس بنا پر جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل، جس کے ساتھ نہیں اتاری گئی کوئی سلطان دلیل، مأواہم النار، ٹکانا ان کا آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت ہی برا ٹکانا ہے ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، استحسونہم، جب تم اس کے بِإِذْنِهِ، ہی جب تم کاٹ رہے تھے کافروں کو اس کے حکم کے ساتھ، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا آپس میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد جو دکھایا اس نے تم کو، ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، مال غنیمت، یعنی جنگ احد کا ہی بیان ہے۔ منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے دنیا چاہتے تھے، جب کافر بھاگ گئے تو مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت کی طرف لپکے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ تم میں سے ایسے تھے جو آخرت ہی چاہتے تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر پھیر دیا اس نے انہیں تم سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی کافر جو تھے وہ پلٹ کر آ گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اس نے معاف کیا تم سے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی صاحب فضل ہیں ایمان والوں پر۔ اس تسعدون، اور جب تم چڑھے دور چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور نہیں تم پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کوئی ایک بھی، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے پیغمبر تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس پہنچا تم کو، غمم بغم لکیلا، غم کے اوپر غم، یہ کہ نہ تم غم کھاؤ، علی ما فاتکم، اس چیز سے جو چلی گئی تمہارے ہاتھ سے، ولا، اور نہ اس چیز پر، ما اصابکم، وہ مصیبتیں جو پہنچی تم کو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے غم کے بعد، امنتن، امن والی، نعاسن، اونگ کو، یغشا طائفتن، جو ڈھانپتی تھی ایک گروہ کو تم میں سے، اور ایک جماعت نے تحقیق ارادہ کر لیا تھا ان کے نفسوں نے، اور وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے ساتھ، نہ حق، ظن الجاہلیتی، جاہلیت والے گمان، یقولون، وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ اختیار، کل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں، یخفونا، وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، ما لا یبدونا، جو نہیں وہ ظاہر کرتے اے پیغمبر تیرے لیے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، اب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اگر ہوتا ہمارے لیے بھی معاملے سے کچھ، ما قتلنا ہاہنا، تو نہ ہم قتل کیے جاتے اس مقام پر، کل کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، البتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ جن کتبہ فرض کر دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا، جن کا مرنا لکھ دیا گیا تھا، وہ ضرور ہی کسی نہ کسی بہانے یہاں پر پہنچتے، الی مزاجہم، اپنے بستروں سے، ولیبتلی اللہ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورہم، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے،
وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ خالص کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھیتوں کو۔ ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم تقل جمعان جس دن ملی دو بھاری جماعتیں، کیونکہ منافق جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے، عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ انما استزلهم الشیطان سوائے اس کو پھسلا دیا شیطان نے، ببعض ما کسبوا بعض ان کی کمائی کی بنا پر، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ تحقیق درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا تحمل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے انکار کیا، وقالوا لاخوانہم اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلتے ہیں زمین میں، او کانوا غزا یا وہ لڑنے والے ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا اگر ہوتے تم ہمارے نزدیک، یعنی منافق مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ما ماتوا نہ تم مرتے، وما قتلوا اور نہ تم قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اس بات کو اللہ تعالیٰ حسرتا فی قلوبہم حسرت ان کے دلوں میں، کیونکہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکے، واللہ یحیی و یمیت اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ، البتہ مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت، خیر مما یجمعون ان تمام چیزوں سے جو لوگ مال غنیمت جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا تم قتل کیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون تو اللہ ہی کی طرف یقیناً تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ اے پیغمبر آپ نرم گو ہیں ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اور اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب آپ کا دل بھی سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو البتہ یہ صحابہ کرام بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے، کیونکہ آپ کی طبیعت کے لحاظ سے بڑے ہی نرم اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور یہ اچھا اخلاق اور طبیعت کی نرمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت اور اس کا نتیجہ تھا جو آپ کو ملا، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ تو دین کی تبلیغ کے لیے ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ وَاعْفُوا عَنْهُمْ آپ معاف کیجئے ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے جو ہیں وہ بخشش طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور مشورہ کیجئے صحابہ اکرام سے ان معاملات میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ عزم کر لیں کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس آپ توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ اگر مدد کرے اللہ تعالیٰ تمہاری، فلا غالب لکم تو نہیں ہے غالب آنے والا کوئی بھی تمہارے لیے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ کون ہے وہ شخص جو تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ اس اللہ کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں، اگر وہ ذلیل کر دے تو کوئی عزت دے سکتا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے، ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا یاتی وہ لے کر آئے گا بما غلّ جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس خیانت چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، چیزوں کی ہو، باتوں کی ہو، کسی بھی چیز کی خیانت ہو، وہ قیامت والے دن اپنی خیانت کو لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ بہرحال وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی، کَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے خریدا اللہ کے غصے کو، من اللہ اللہ سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک فرما برداری کرنے والا اور دوسرا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، نافرمانی کر کے اللہ کا غصہ لینے والا، دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم اس کا ٹھکانہ نافرمانی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ اور
جنہوں نے اللہ کی رضوان کی یعنی اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر. اس احسان پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی ہی کی جانوں میں، یتلو علیہم، وہ پڑھتا ہے ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، پہلے پڑھتا ہے ان پر آیات کو، پھر تزکیہ، اور پھر تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی اور حکمت کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا مسلمانوں پر ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بھیج کر انسانوں کی اصلاح جو ہے وہ کر دی. اور وہ پیغمبر اتنا پیارا پیغمبر ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، پہلے ان کے عقیدے کی صفائی کرتا ہے اور ان کو تزکیہ یعنی طہارت سکھاتا ہے اور کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلم کھلی گمراہی میں. تو اللہ کی اس نعمت پر، اس احسان پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. الحمدللہ جس نے ہمارے اندر پیغمبر کو بھیجا، اور اس نے ہمارے اخلاق کو، ہمارے اعمال کو، ہماری ہر چیز کی جو تھی وہ اصلاح کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ خوش ہیں ماشاء اللہ سب بہنیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں. الحمدللہ اس احسان پہ دل میں خوشی بھی ہونی چاہیے نا. الحمدللہ کہیں الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، سبحان لا الہ الا انت، سبحان یا بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، اللہم انا نسألک سسٹر نصرت آپ کی آواز بہت انت ہو رہی ہے. الاحد الذی، سسٹر نصرت کیا ہو آواز رہا ہے؟ بریک ہو رہی ہے؟ آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی، بہت کم آ رہی ہے. ایک دفعہ چیک کر لیں تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بہتر ہے کچھ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما
اللہم فقہنا فی الدین۔ ایک دفعہ اپنی نیت خالص کر لیں، دوبارہ سے سب 1 منٹ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں، یا اللہ جو ہم سیکھیں ہمارے عمل میں ڈھل جائیں، یا اللہ ہمیں اس کو جو ہم سنا سمعنا و اطعنا والے لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوَکُلَّمَا کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبہ کوئی مصیبت، قد تحقیق اصب تم پہنچائی تم نے مثلیہا اس سے دگنی، کل تم کہا تم نے انا ھذا کہاں سے آئی ہے یہ، یعنی جب پیچھے غلطی ہوئی جنگ احد کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب تعلیم کے ذریعے اصلاح کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں تعلیم کی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب اور تعلیم، تو اب یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے اور اصلاح کی جا رہی ہے۔ قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ پھر آزما کے دیکھتے ہیں نا، امتحان ہوتا ہے کہ اب بھی ثابت قدمی دکھاتے ہیں، جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ ان بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اور جو کچھ اصابکم پہنچا تم کو یوم التقی الجمعان، جس دن ملی تھی دو جماعتیں، فباذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے المؤمنین مومنوں کو، تو یہ سارا حادثہ، یہ سارا رنج و غم شکست اللہ کے اذن سے ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت تم پر کھول دے، تاکہ آئندہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، اور سچے مومن جو ہیں وہ سب کھل کے سامنے آ جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے الذین ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی، وقیلا اور جب کہا گیا لہم ان کو تعالوا آؤ، قاتلوا جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا مدافعت کرو، قالوا انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے ہوتے قتالا جنگ کرنا، لاتبعناکم البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری، تمہارے ساتھ جاتے، یعنی بہانے کرنے لگے۔ تو بہانے کرنے کون کرتا ہے؟ بہانے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا نا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کس کی یہ عادت بتائی گئی؟ منافقین کی۔ منافق جو ہے وہ بہانے بناتا ہے، سنجیدگی اختیار نہیں کرتا۔ جو آزمائش کے وقت دین کا ساتھ نہ دے تو وہ پھر کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ جو اس وقت اگر دین کا ساتھ انسان نہ دے رہا ہو تو گویا کہ وہ کفر کا ساتھ دے رہا ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اپنے دین کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم وہ للکفری کفر کے لیے یوم اذن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمان ایمان کی نسبت، یقولون وہ کہہ رہے تھے بافواہہم اپنے منہوں سے، ما لیسا جو نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس چیز کے یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے لیے کیا سبق نکل رہا ہے کہ جو بہانے کر کے دین کا کام نہ کرے وہ منافقت کا کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے احکامات ہیں نا، مثالیں ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب ہم مان نہیں رہے ہوتے تو پھر بہت سے باتیں کرتے ہیں یا ادھر ادھر سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں ہم عورتوں کے لیے حجاب کا ہی حکم ہے نا، ہم نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن، جب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پڑھا بھی نہیں ہوتا اور پھر بھی کہتے ہیں اچھا کہاں لکھا ہے۔ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، وقعدوا اور وہ خود بیٹھ گئے،
لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلو، نہ مارے جاتے، قل کہہ دیجئے، فدرؤ، پس ہٹا لو، عن انفسہم، اپنے نفسوں سے، الموتا، موت کو، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ جنگ احد کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کثرت سے جو منافقین تھے وہ مر گئے تھے اور ان کو موت آ گئی، پھر نہ ہٹا سکے۔ ولا تحسبن الذین، اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو، قتلوا، جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ شہید، شہداء۔ اور شہداء کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، ان کی فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انہیں مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرحین، خوش ہیں، بما، ساتھ اس کے جو آتاہم، عطا کیا ان کو، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا، نہیں وہ ملے، بہم، ان کو، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور اب بھی وہاں نہیں پہنچے آخرت میں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت، نعمت پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر۔ تو شہداء کو برزخ کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ان کو میسر آتی ہیں اور جنت کا بھی ان کو انتظار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشی کا جو ہے اظہار ان کا بتایا، ہمیں ان کی عظمت بتائی۔ اور اسی طرح مومن جو ہوتا ہے، مخلص مومن، اس کے دل میں بھی ایک خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے نماز کی خوشی ہوتی ہے، نماز کا ایک سرور ہوتا ہے نا، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسے کہا گیا، اسی طرح ہر نیکی کر کے مومن کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے لبیک کہا، للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول کے لیے، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم، جو پہنچا ان کو، القرح، زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش کا وقت تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں ڈرے اور آزمائش میں بھی پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، کیونکہ آزمائش کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسے وقت میں مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، قالا، کہا، لہم، ان کو، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو بڑھا دیا اس بات نے ان کو ایمانا، ایمان میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا، کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جھٹکا لگا اور لوگوں نے ڈرایا، لیکن ایسے میں بھی جو ایک انسٹنٹ فوری جو ریاکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ مومن کا رویہ ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے نا، اور اندر اگر ایمان ہوگا تو پھر اس جھٹکے کے وقت میں جو فوری طور پہ ایک ریاکشن ہوتا ہے نا وہ اصلیت کھول دیتا ہے، خوف کے وقت، نقصان کے وقت، تکلیف کے وقت۔ تو آج کل بھی ہمیں جیسے حالات ہیں یا کچھ بھی مشکل ہو تو جیسی بھی کوئی ایسی پریشانی کی خبر ہو تو کیا کہنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا، اور وہ پلٹ آئے، بنعمت، ساتھ نعمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے، لم یمسسہم، نہیں چھوا ان کو، سوء، کسی تکلیف نے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف، یہ ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، تو کن کو ڈرا سکتا ہے شیطان؟ اپنے دوستوں کو۔ اور شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ہر نافرمان انسان۔ انسانوں میں سے اگر دیکھنا ہو شیطانوں کو تو جو بھی ملحد قسم کا شخص، نافرمان، وہ شیطان کی اولیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا،
فلا تخافوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ولا یحزنک اور نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ تو ان کی سرگرمیاں بعض کا ایسے لگتا ہے نا کہ اتنی زیادہ ہیں کہ لگتا ہے کہ سارے مل کے اسلام کو ختم ہی کر دیں گے اور مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی کوششیں دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کی دھمکیاں دیکھیں، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات، بہت سے دور آئے، لوگوں نے مل کے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، اور وقتی طور پر بعض بات لگتا بھی ہے نا کہ بس ایسے یہ چھا گئے ہیں نا، جھاگ کی طرح، جیسے جھاگ اوپر آ جاتی ہے، لیکن اسلام ایسی سچائی ہے جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتی، مگر یہ کوششوں کا امتحان ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں کہ ہم پھر اس وقت کیا کوششیں کرتے ہیں، ہماری کوششوں کا امتحان ہوتا ہے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کہ نہ یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرہ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لیا الکفر بالایمانی کفر کو ایمان بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے العلیم عذاب علیم دردناک۔ ولا یحسبن الذین کفروا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک نملی ڈھیل دے رہے ہیں ہم لہم ان کے واسطے، خیرن بہتر ہے لانفسہم ان کے لیے، یعنی یہ ڈھیل جو ہم انہیں دے رہے ہیں اس کو یہ اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، انما بے شک نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم ان کو لیے، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں اسما گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تو یہاں پہ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر نافرمانی کے باوجود بھی دنیا فراخ ہو رہی ہے تو فکر کی بات ہے، کیونکہ یہ دولت، یہ فراخی، صحت، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو اس مہلت سے ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی فرما برداری پہ جمائی رکھے۔ ما کانا نہیں ہے اللہ لیذرا کہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو، الا ما انتم اوپر اس کے جو ہو تم، علیہ اوپر اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھانٹ دے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلعکم کہ آگاہ کرے تم کو علی الغیب اوپر غیب کے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے اجر عظیم اجر بہت بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ گمان کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم عطا کیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ اچھا ہے، بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا جو انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اس کے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تو بخل سے مال ضائع ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر دیکھنے والا ہے۔ لقد سمع اللہ بے شک سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، سنکتب ہم لکھ لیں گے، عنقریب ہم لکھ لیں گے، ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو عذاب الحریق عذاب جلنے کا۔ تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں جو ہیں کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی جسارت کرنے والے منافقین
ذالکا یہ بما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام بہت ظلم کرنے والا للعبید بندوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے الینا ہم سے، اللہ نؤمنا کہ نہ ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بے قربان ایک قربانی، تأکلہ کھا جائے اس کو نار آگ، قل کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، وبالذی اور ساتھ اس چیز کے جو قل تم کہا تم نے، فلیمت قتلتموہم تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو، اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، پھر اگر کذبو کا انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو، فقط تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسول کئی رسول من قبلی کا تم سے پہلے، جاؤ وہ لائے بالبینات روشن دلائل والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، کل نفس ہر جان، ذائقۃ الموت چکھنے والی ہے موت کو، سب کو موت آنے والی ہے، اس لیے موت سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا تم پورے کر کے دیے جاؤ گے اجورکم اپنے اجر یوم القیامہ قیامت کے دن، فمن تو جو کوئی زحزح دور کر دیا گیا عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ یہ ہے کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ آگ سے بچ جانا اور جنت میں داخلہ ہو جانا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی اللہ مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا ہے۔ انسان جو ہے وہ دنیا کی زینت کامیابی کو دیکھ کے آخرت کو بھول جاتا ہے، جیسے ہم بھی دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے کیسے اس میں مصروف رہتے ہیں سارا دن آخرت سے غافل، تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لَتُبْلَوُنَّ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنے نفسوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے قبل، ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے، اذًا کثیرا تکلیف بہت سی۔ تو زندگی گزارنے کا اصول مل رہا ہے یہاں پہ ہمیں کہ اپنوں سے دشمنوں سے طرح طرح کی تکلیفیں ہوں گی، دکھ ملیں گے، لیکن یہاں پہ ہمیں علاج بھی دے دیا گیا، اور وہ کیا بتایا، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ من عزم الامور عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ علاج بتایا، اس کا حل بتایا، صبر اور برداشت۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک شعوری حالت کا نام ہے، دل کی شعوری حالت کا۔ متقی جو بھی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق پختہ عہد، الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے تھے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، ولا اور نہ تکتمونہ تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذوہ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، بشترو اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی ساتھ اس کے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، فبئس تو کتنا برا ہے، ما یشترون جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ لا تحسبن نہ تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما ساتھ اس کے جو اتو وہ لائے، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس کے جو لم یفعلوا نہیں کیا انہوں نے، فلا تحسبنہم تو نہ تم خیال کرو ان کو، بمفازۃ کامیاب ہونا، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں
کہ ایسے کاموں کی بھی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے بھی نہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ترجمہ کریں اس کا۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے میرے رب کی، کیا شان پوچھتے ہو، اس کی ہر شان عجیب ہے۔ اگلی آیتیں جو ہیں بہت اہم آیتیں آ رہی ہیں۔ ان آخری رکوع جو ہے سورہ آل عمران کا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف منہ کر کے یہ آیات پڑھتے، پھر وضو کرتے، مسواک کرتے اور پھر تہجد ادا کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بہت غور کرنے والی آیات ہیں، آپ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں، باختلاف اللیل والنہار، اور ایک رات کا دوسرے رات میں آنے جانے میں، اختلاف میں، الآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَاب، سب کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، بندہ مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ اسے کائنات کی بکھری ہوئی بے شمار نشانیوں میں اپنا رب نظر آتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں۔ وہ عقل مند کون ہے؟ جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو، قیاماً، کھڑی حالت میں، وقعود، اور بیٹھی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، کروٹوں کے بل، یعنی سوئے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے، اپنے بستروں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ تو ان عقل مندوں کی جو یہاں پہ نشانیاں کچھ بتائی گئی ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچ اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا یہ سب کچھ بیکار، بے مقصد۔ سبحانہ کا، پاک ہے تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جو کچھ تم نے کیا بہت عمدہ کیا ہے۔ فقینا، پس بچا لے ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اتنا نافرمانی کا کتنا برا اور بھیانک انجام ہے کہ وہ سزا سے کانپ جاتے ہیں اور ساتھ ہی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من، جس کو، تدخل النار، تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا، تو تحقیق تو نے رسوا کر دیا اس کو۔ کہ آگ میں جانا سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم ہی ہیں، سمینا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، پکارتا ہے، للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو ایمان لے آئے ہم۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع الابرار، ساتھ نیک لوگوں کے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، سنانے والا کوئی بھی ہو، لیکن اصل منادی جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل پیغام پہنچانے والے وہی ہیں، انہی کی بات آگے پہنچائی جا رہی ہے۔ تو ایمان جیسی نعمت کی طرف بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے اسے مان لیا۔ اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی ہمارے معاف کر دے گناہ، اور ہماری جو برائیاں ہیں وہ ہم سے، ہماری کوتاہیاں ہمارے، وہ دور کر دے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، اچھے لوگ آس پاس ہوں۔ تو دیکھیں، جب دنیا میں اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو پھر ہی ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا ہوگا بعد میں بھی۔ جیسی زندگی ویسی ہی موت ہوتی ہے نا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، اور دے ہم کو، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تم نے ہم سے، علی رسولی کا، اوپر اپنے رسولوں کے، ولا تخزنا، اور نہ تو رسوا کر ہم کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، نہیں تو خلاف کرے گا اپنے وعدے کو۔ تو عقل مند کون ہے؟ جنہوں نے غور و فکر کیا، کائنات پر اللہ کا ذکر کیا، اور ایمان اور سوچ بدل گئی ان کی پوری شخصیت جو ہے وہ بدل گئی۔ جنتوں کا شوق لگ گیا، جہنموں سے
जहन्नम से, आग से बचने की फिक्र लग गई। फस्तजाब लहुम, तो कबूल कर लिया उनके लिए रब्बुहुम, उनके रब ने, अन्नी, बेशक मैं, ला उदीउ, नहीं मैं ज़ाया करूँगा, अमल आमिल, किसी अमल करने वाले का, मिनकुम, तुम में से, मिन ज़करिन को औ उनसा, खा कोई मर्द हो या औरत। तो यहाँ पे मर्द और औरत को का कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि मसावात है। औरतों को भी गौर व फिक्र की दावत है। बाज़ुकुम मिन बाद, बाज़ तुम में से, बाज़ हैं तुम में से बाज़ के, यानी तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। फल्लज़ीना, तो वो लोग, हाजरू, जिन्होंने हिज्जत की, व उखरिजू, और वो निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, व ऊज़ू, और वो अजियत दिए गए, सताए गए, फ़ी सबीली, मेरी राह में, व क़ातलू, और उन्होंने जंग की, व क़ुतिलू, और वो मारे गए, लउकफ़िरन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर दूर करूँगा, अन्हुम, उनसे, सय्यातिहिम, उनकी बुराइयाँ, व लउदखिलन्नहुम, और अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल करूँगा उनको, जन्नातिन तजरी, बागात में बहती हैं इनके नीचे नहरें, सवाबम मिन इंदिल्लाह, ये है बदला अल्लाह के पास से, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह उसके पास अच्छा बदला है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला अपने पास से बदला देगा और वो बेहतरीन होगा। जिन पर ये सारी मुश्किलें आई, सारे मसाइल आए, लेकिन उन्होंने फिर साबित कदमी दिखाई, उनको फिर ये सारे बदले मिलेंगे अल्लाह की तरफ से, अमल का बदला मिलेगा। पता क्या चल रहा है कि अमल का बदला मिलेगा, कुछ किए बगैर कहाँ से आएगा। कितना कुछ किया उन्होंने, देखें कितना कुछ किया है। ईमान लाए, फिर हिजरतें की, फिर घरों से निकाले गए, सताए गए, फिर अल्लाह के रास्ते में किताल किया, मारे गए। सुभान अल्लाह, इतना कुछ किया उन्होंने। तो अमल करना है, अमल के बगैर कुछ नहीं है। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, ना धोखे में डाले आपको चलना फिरना उन लोगों को का जिन्होंने कुफ्र किया है शहरों में। मता उन कलील, फ़ायदा है थोड़ा सा। सुम्मा, फिर मअवाहुम, ठिकाना उनका जहन्नम है। वबिअसल मिहाद, और कितना बुरा है वो ठिकाना। कोई फ़ायदा नहीं देती दुनिया की आज़ादी अगर उसका अंजाम आखिरत की जेल और जहन्नम का जलना हो। लाकिन लज़ीन तक़ौ, लेकिन वो लोग जिन्होंने तकवा किया, रब्बहुम, अपने रब का, लहुम, उनके लिए, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, इनके नीचे से, अल अनहार, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, इनमें, नुज़ुल, मेहमानी होगी, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से, वमा इंदल्लाही, और जो कुछ अल्लाह के पास है, खैरुन, बहुत अच्छा है, लिल अबरार, नेक लोगों के लिए। व इन्ना, और बेशक, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लमन, अलबत्ता जो, युमिनु, ईमान रखता है, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, इलैहिम, उनकी तरफ, खाशिईन लिल्लाह, डरने वाले हैं अल्लाह के लिए। ला यश्तरूना, नहीं वो लेते, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात के बदले, समनन कलीला, थोड़ी कीमत। उलाइका, यही लोग हैं, लहम, उनके लिए, अजरुहुम, अजर है उनका, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, सरी, जल्द लेने वाला है, अल हिसाब, हिसाब, दुनिया जल्द ख़त्म होने वाली है और बहुत जल्द जो है हिसाब आने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्बिरू, सब्र करो, वसाबिरू, और बाहम सब्र करो, मुकाबले पर सब्र करो, वराबितू, और राबता रखो, तैयार रहो, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो यहाँ पे कितनी चीज़ों का हुक्म है, इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सब्र क्या होता है? सब्र नाफरमानी के कामों को छोड़ना भी सब्र है, मसाइब पे, मुश्किलों पे भी सब्र। तो अल्लाह ताला ने जिन कामों से रोका है उनसे रुकना भी सब्र होता है। साबिरू, मुकाबले पर, यानी जब अपनों से, लोगों से अजियत की बातें सुने, सताएं, तो उनके मुकाबले पे भी सब्र करना। दुश्मन के मुकाबले पर सब्र और इस्तकामत। राबितू, यानी मकसद से बंद के रहना, एक दूसरे के साथ राब्ता रखना भी, बाहम दीन का काम करने के लिए हमा वक्त तैयार रहना भी, और नफ्स को अच्छी नीयत के साथ, अच्छे काम के साथ बांध कर रखना, इस्लामी सरहदों की निगहदाश्त, रिश्तेदारियों को निभाना। तो ये सारे काम जो हैं इसके अंदर आते हैं, क्योंकि अकेले अकेले काम नहीं हो सकता ना, इसमें एक दूसरे के साथ तावन, और दूसरे को, इंसान को जब देखता है दूसरों को करते हुए, तो इस्तकामत भी मिलती है और नेकी करना आसान हो जाता है।
اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، مشکل میں نیکی پر جمے رہنا، مسجدوں میں دور سے چل کر جانا، دل و دھیان کو باندھ کر رکھنا، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو باندھ کے نہیں رکھتا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط جو ہے وہ ایک ماہ کے مسلسل روزے اور کئی شب عبادت میں رہنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھی اور اپنے آپ کو باندھے رکھنا، تو یہ دونوں صورتیں ماشاءاللہ ہم نے سیکھ لیں۔ زہراوین جس کے بارے میں حدیث بھی آتی، کئی حدیثیں بھی آپ نے سنی، کتنی ان کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ زہراوین کو پڑھتے رہو، قیامت کے دن شفاعت کریں گی، دو سایہ دار بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گی، آگے آگے جاری ہوں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور ان کو مسلسل پڑھتے رہنے والا بنائے۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کا، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا، مرد بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران۔ وآتو، اور دو، الیتامى، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدل کر دو، الخبیثہ، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کی طرف، یعنی ان کے ساتھ ملا کر، انہو، یقیناً وہ، کان، ہے، حوباً، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا۔ تو یہ دیکھیں یتیموں کے حقوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کتنے واضح احکامات دے رہے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ یہ کہ نہ تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو، ما طاب، جو پسند آئیں، لکم، تم کو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فإن خفتم، پھر اگر ڈرو تم، اللہ کے نہ تعدلوا، تم عدل کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی ہے، او ما ملکت، یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ تعولو، تم ایک طرف جھک جاؤ گے، بے انصافی کرو گے، وآتو، اور دو، النساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوش دلی سے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت، فإن، پھر اگر تبنا، وہ خوشی سے دے دیں، لکم، تمہارے لیے، عن شیئن، کسی چیز میں سے، منہ، اس میں سے، نفساً، خود ہی، فکلوہ، تو کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، خوش مزہ ہو کر، خوشگوار بنا کر، ولا تؤتوا، اور نہ تم دو، السفہاء، بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی، وہ جو، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامہ، قائم رہنے کا سبب، ورزقوہم، اور رزق دو ان کو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا، اور کہو، لہم، ان کو، قولا معروفا، بات بھلی اچھی، وابتلوا الیتامى، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغوا، جب وہ پہنچ جائیں، النکاح، نکاح کی عمر کو، فإن، پھر اگر، آنستم، پاؤ تم، منہم، ان میں سے، رشدہ، سمجھ بوجھ، فادفعوا، تو دے دو، لوٹا دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال۔ تو پہلے کہا کہ اگر ابھی وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوئے تو ان کو نہ دو، اور اب جب وہ سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ ان کو، اسرافا، اسراف کرتے ہوئے، ولا وبدارا، اور جلدی کرتے ہوئے، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کانا، اور جو کوئی ہو، غنیًا، مالدار، فلیستعفف، تو پس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی جس کے پاس اپنے پاس ہے تو وہ ان کے مال میں سے نہ کھائے، ومن کانا فقیرا، اور جو کوئی ہو محتاج، فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، فإذا دفعتم، پھر جب دے دو تم، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، فاشہدوا، تو گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے والا۔
लिर्रिजाली मर्दों के लिए नसीबुन एक हिस्सा है मिम्मा तरकल वालिदान उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन। अब विरासत के अहकामात जो हैं वो आ रहे हैं। वल अकरबून और रिश्तेदार वन लिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन एक हिस्सा है मिम्मा उसमें से जो तरकल वालिदान जो छोड़ जाएं वालिदैन। वल अकरबून और जो रिश्तेदार मिम्मा उसमें से कल्ला कम हो मिनहु उसमें से औ कसुर या ज्यादा हो, यानी जितना भी छोड़ा है कम हो या ज्यादा हो तो उसमें सबके हिस्से अल्लाह ताला ने रखे हैं। नसीबम मफरूदा हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ, तो ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। व इज़ा और जब हाजिर हों अलकिस्मता तकसीम के वक्त उलुल कुर्बा रिश्तेदार वल यतामा वल मसाकीन यतीम और मस्कीन फर्जुकुहुम तो रिज्क दो उनको मिनहु उसमें से वक़ूलू और कहो लहुम उनको कौलम मारूफा भली बात। वल यख्शा और चाहिए कि डरें अल्लज़ीना वो लोग लव तरकू अगर वो छोड़ जाएं मिन खल्फिहिम अपने पीछे से ज़ुर्रियतम दिआफा औलाद कमज़ोर खाफू वो डरते हों अलैहिम उनके बारे में। ये अपने बारे में भी इंसान सोचे कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि तुम चले जाओ अल्लाह के पास और पीछे औलाद कमज़ोर छोड़ जाओ बेबस औलाद। फल यत्तकुल्लाह बस चाहिए कि डरें अल्लाह से। वल यकूलू और चाहिए कि कहें कौलन सदीदा बात सीधी दुरुस्त बात कया करें। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यअकुलूना जो खाते हैं अम्वाल यतामा माल यतीमों के जुल्मन जुल्म के साथ। इन्नमा बेशक यअकुलूना वो खाते हैं फी बुतूनिहिम अपने पेटों में नारा आग। वसयस्लौना और अनकरीब वो दाखिल होंगे सईरा भड़कती हुई आग में। अल्लाहु अकबर। यूसीकुम वसीयत करता है अल्लाह फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी लड़के के लिए मिसलु मानिद हज़्ज़ी हिस्सा है अल उनसयैन दो लड़कियों के फ़इन कुन्ना फिर अगर हों वो निसाअन औरतें फ़ौकस्नतैनी दो से ऊपर फलाहुन्ना तो इन औरतों के लिए है सुलुसा दो तिहाई मा तरका जो उसने छोड़ा, यानी जो मरने वाले ने छोड़ा। व इनकानत और अगर हो वाहिदतन एक लड़की फलहन निस्फ तो उसके लिए आधा है। वली अबवैही और वास्ते उसके माँ बाप के लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा हर एक के लिए उन दोनों में से अस्सुदुस छठा हिस्सा है मिम्मा तरका इसमें से जो उसने छोड़ा। इन काना लहू वलद अगर है उसके लिए कोई बच्चा फ़इन लम फिर अगर नहीं यकुन लहू वलद उसके लिए कोई औलाद व वारिसहू और वारिस हुए हैं उसके अबवाहू उसके वालिदैन फली उम्मिही तो उसकी माँ के लिए है अस्सुलुस तीसरा हिस्सा। फ़इन काना और फिर अगर हो लहू उसके लिए यानी उस मैयत के लिए इख्वतुन बहन भाई फली उम्मिही तो इसकी माँ के लिए है अस्सुदुस छठा हिस्सा। सुभान अल्लाह। तो ये सारे हिस्से जो हैं अल्लाह ताला जो है यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये इल्मुल विरास है, इल्मुल मिरास या इल्मुल फराइज भी इसको कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म तीन हैं आयात मुहकमात यानी कुरान पाक पढ़ना जो उसके अंदर मुहकम अहकामात हैं और फिर सुन्नत कायमा हदीस और फिर तीसरा क्या है इंसाफ के साथ वर्षा की तकसीम का इल्म। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये निस्फ इल्म है, इसको खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। इस सबसे पहला जो इल्म उठाया जाएगा उसके बारे में भी यही आता है कि वो इल्मुल फराइज है। और ये फ़र्ज ये क्या है फ़र्ज कफ़ाया है, अगर कोई भी ना जानता हो तो सब गुनहगार होंगे। तो यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने कितने वाज़ेह अहकामात दे दिए विरासत के, एक एक का हिस्सा जो है वाज़ेह करके बता दिया। मिन बादी वसिया वसीयत पूरी करने के बाद यूसी वसीयत कर जाए बिहा इसकी औदैन या कोई कर्ज की अदायगी हो तो उसके बाद आबा उकुम तुम्हारे अबा अजदाद व अबना उकुम और तुम्हारे बेटे ला तदरूना तुम नहीं जानते अय्युहुम उनमें से कौन अकरबु ज्यादा करीब है लकुम तुम्हारे लिए नफ़ा नफ़े के लिहाज से, यानी अपने माँ बाप और औलाद सब में से तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हें नफ़ा दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। फ़रीज़तम मिन अल्लाह फ़रीज़ा अदा करना है अल्लाह की तरफ से। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अलीमन इल्म वाला हकीमा हिकमत वाला, उसके सारे जो फैसले हैं उसमें हिकमत है। वालाकुम और तुम्हारे लिए निस्फ़ु आधा है मा तारा का जो छोड़ा अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने इल्लम अगर ना यकुन हो लहुन्ना उनके लिए वलद कोई औलाद फ़इन काना फिर अगर है लहुन्ना उनके लिए वलद औलाद फलकुम तो फिर तुम्हारे लिए अर्रुब चौथा हिस्सा है मिम्मा उसमें से जो तरकना वो छोड़ जाएं
من بعد وصیت یوسینا، بعد وصیت کے جو وہ عورتیں کر جائیں، بہا او دین یا پھر کوئی قرض کی ادائیگی ہے اس کے بعد، یعنی وصیت پوری کر کے اور کوئی قرض وغیرہ کی ادائیگی ہے وہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تقسیم ہوگی وراثت۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہے الربع، چوتھا حصہ، مما، اس میں سے جو ترکتم نے چھوڑا، علم، اگر نہیں، یکن ہے، لکم تمہارے لیے، ولد اولاد، فَإِن کانا، پھر اگر ہے، لکم تمہارے لیے، ولد اولاد، فَلَهُنَّ، تو ان عورتوں کے لیے ہے الثمن، آٹھواں حصہ، مما، اس میں سے جو ترکتم چھوڑا تم نے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، توصون بہا، تم وصیت کر جاؤ جس کی، او دین، یا ادائیگی قرض کے بعد۔ وَإِن کانا، اور اگر ہے، رجل، ایک شخص، یورثو، جس کی میراث لی جاتی ہے، کلالہ، کلالہ ہے، اوی مراتن، یا کوئی عورت ہے، وَلَہُ، اور اس کے لیے ہے، اخن، ایک بھائی، یعنی کہ ایسا مرد ہے یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا، پھر اگر وہ سب ہوں، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، فہم، تو وہ شرکاء، شریک ہیں، فی الثلث، ایک تہائی میں، من بعد وصیت یوصی بہا، بعد وصیت کے، وصیت کی جائے اس کی، او دین، یا پھر قرض کی ادائیگی، تو وصیت اور قرض کی ادائیگی جو ہے پہلے کرنی ضروری ہے۔ غیر مضار، نہ نقصان دینے والا ہو، وصیتاً، وصیت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو یہ تاکیدی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنائی ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، کیا ملے گا اس کو؟ یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اتنا پیارا گھر جو ہے تھوڑے دنوں کے لیے ملے گا؟ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور توڑے گا، حدودہ، اس کی حدوں کو، يُدْخِلْهُ نارا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا اس میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، عذاب مہین، عذاب رسوا کن، ذلیل کرنے والا، بے عزتی والا عذاب، اللہ کی ناراضگی، جلنے کی تکلیف، جسمانی اور ذہنی تکلیف۔ تو یہ دیکھیں، غور کریں کہ یہ کیا کسی مشرک کے لیے سزا سنائی جا رہی ہے، کسی کافر کے لیے اتنی سخت سزا؟ نہیں، کس کے لیے؟ جو مسلمان ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے اور پھر اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدوں کو توڑتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتینا، جو آئیں، الفاحشہ، بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی زنا کا اور سحاق، یعنی عورت کا عورت کے ساتھ، آج کل جو چیزیں پھیل رہی ہیں ان کی طرف ذرا غور کریں۔ من نسائہم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ بنا لو، علیہن، اوپر ان کے، اربعۃ، چار، منکم، تم میں سے۔ اللہ اکبر، کتنا ضروری ہے ہم قرآن سے جڑیں اور ہمارے نسلیں قرآن سے جڑیں تاکہ آج کل کے فتنوں سے بچ سکیں۔ گمراہ کن چیزیں جو معاشرے میں کیسے پھیل رہی ہیں، ان کا انجام جب پتہ ہوگا تو پھر وہ بچیں گے۔ تو آتا ہے کہ اللہ اس کی طرف رحمت سے بھی نہیں دیکھتے جو لواطت کرے یا اپنی بیوی سے بھی کوئی غیر فطری کام کرے۔ فَإِن شَاہِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، فوت کر دے ان کو، الموت، موت، او یجعل، یا بنا دے اللہ تعالیٰ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ اسلام فحاشی کو، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ خاندانی زندگی میں خرابی جو ہے وہ دیکھیں اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ واللذانی، اور وہ دونوں، یاتی، یعنی جو آئیں، اس بے حیائی کو، منکم، یعنی مردوں کے لیے کہا، مرد مرد سے،
عورت سے جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے واللذانی، وہ دونوں یاتیانہا جو آئیں اس کو منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، ان کو یعنی تکلیف دو، مارو ان کو، فإن تابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فآرضوا تو منہ موڑ لو، اعراض کر لو، عنہما ان دونوں سے، یعنی اگر وہ غلطی ہو گئی ہے اور پھر سزا بھی ہوئی ہے یا انہوں نے توبہ کر لی ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، تو پھر ان پر کوئی اس طرح کی کوئی یعنی ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ ان کو اوپر کوئی بات نہیں کرنی، پھر ان کے بارے میں کوئی بھی یعنی برے گمان نہیں رکھنا اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ مہربان۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے مردوں کے بارے میں جو ہومو سیکشل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ انہیں مار ڈالو اور انہیں نکال دو، اپنے علاقے سے بھی نکال دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سزا دی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آگ میں جلا دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ اونچی جگہ پہ سے پھینک کے ان کو مار دیا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اگر وہ توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے تو پھر جو ہے ان کی توبہ ہے، لیکن اگر پکڑے جائیں تو پھر حد جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر کوئی لان تان نہیں ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السوء برا، بجہالہ جہالت کے ساتھ، ثم پھر یتوبون توبہ کر لیتے ہیں، من قریب سے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ مہربان ہوگا اللہ علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علیما حکیمہ علم والا اور حکمت والا۔ یعنی توبہ غلطی کے بعد فوراً پلٹ آنے کا نام ہے، اس امید پہ انسان گناہ نہ کرتا چلا جائے کہ چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، ایسا نہ ہو کہ موقع ہی نہ ملے اور موت آ جائے، کیونکہ موت تو اچانک ہی آ جانی ہے۔ ولیست اور نہیں ہے توبہ توبہ للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، سیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب حاضر ہو جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک پر، الموت موت، قالا وہ کہتا ہے، انی تبتو بے شک توبہ کی میں نے، الآن اب، ولا الذین اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے، یموتون جو مر جاتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ تو مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ٹال مٹول کرتے رہنا غلطی کے بعد یہ بہت بڑی غلطی ہے، مرتے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توبہ جو ہے وہ اس کے کتنی اس کی شرائط ہیں کہ خالص اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی محبت اور اس کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوشی کے لیے، اور پھر دل میں ندامت بھی ہو کہ جو بھی غلط کیا ہے اس کے لیے I'm sorry کہ میں نے رانگ کیا، اور تیسرا غلطی کو بھی چھوڑنا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ حق بھی لوٹانا ہے، اور پھر پانچواں شرط کیا ہے کہ توبہ کہ اب میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر لینے والا مر چکا ہے تو اس کے وارثوں تک جو ہے پہنچایا جائے اس کا جو بھی حق ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں حلال لکم تمہارے لیے، ان ترثوا کہ تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہا زبردستی۔ جاہلیت کا کلچر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت بھی جیسے وراثت کا مال تقسیم ہوتا ہے اسی طرح سے تقسیم کر دیا جاتا تھا، بیوہ یتیم بچیوں کے خود ہی مالک بن جاتے، مرنے کے بعد یا تو نکاح کر لیتے یا ویسے ہی رکھ لیتے۔ تو اسلام نے آ کے عورتوں کے حقوق کی دیکھیں کیسے حفاظت کی اور ان کو کیسے آزادی دلوائی، ہم کتنا شکر ادا کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ ولا تعضلوہن اور نہ تم روکو ان کو، تم مجبور کرو ان کو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، بعد ما آتیتموہن جو دیا ہے تم نے ان کو، الا مگر ان یاتینا یہ کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی کا، وعاشروہن اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، فإن پھر اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو ان کو،
فاسا ہو سکتا ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں خیرن کثیرا بھلائی بہت سی۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدالہ بدلنے کا زوجن بیوی کو مکان زوج جگہ بیوی کے، وَآتَيْتُهُمْ اور دے دیا تم نے احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطارا ڈھیروں مال خزانہ بھی دے دیا ہے، فلا تأخذوا تو نہ تم لو منہ اس سے شیئا کچھ بھی۔ اتأخذونہ کیا تم لوگے اس کو بہتاناً الزام لگا کر، و اسم مبینہ اور کھلے گناہ کے ساتھ، وکیفا اور کس طرح تأخذونہ تم لوگے اس کو، وقد حالانکہ تحقیق افضا پہنچ چکا بعضکم تم میں سے بعض الی بعض بعض طرف بعض کے، واخذنا اور وہ لے چکی منکم تم سے میثاقا غلیظا عہد پختہ، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما نہ کہا جس سے نکاح کر چکے آباؤکم تمہارے باپ، من نسائی عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف تحقیق جو گزر چکا، انہو بے شک وہ کان فاحشہ ہے بے حیائی کا کام، و مقتا اور دشمنی کا سبب، وساء اور بہت برا ہے سبیلا راستہ۔ حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تم کو، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعت سے، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ جو دخلتم دخول کیا تم نے بہن ساتھ ان کے، فَإِلَّمْ پھر اگر نہیں تکونوا تم ہو دخلتم بہن دخول کر چکے ان پر، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہاری بیٹوں کی، الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشت میں سے ہیں، وَأَن تجمعوا اور یہ کہ نہ تم جمع کرو بین الاختیین دو بہنوں کے درمیان، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا جو پہلے ہو گیا وہ ہو چکا، لیکن اب حکم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایک لسٹ دے دی کہ کس کس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود پہ قائم رہنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔